الحمد لله الذي لا يسعه المنع والجنود ولا يقدره الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وحوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد رسل ما في الوجود سر الله في كل موجود مختص دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي وآل بيته السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سب احباب کو مسلسل رحمت دے رہا ہوں. بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں. اسلام اور مسلمانوں کی حکومت کے مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر آپ میری 8ویں تقریر سن رہے ہیں. بشرط توفیقات الہی. بس یہی تمنا ہے کہ باقی کی 2 تقریریں بھی اسی طرح میں کر سکوں اور کسی نتیجے پر آپ ہم پہنچ سکیں. یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اب تک گزشتہ 7 تقریروں میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے، یہ کہہ نہیں سکتا ہوں. اس لیے کہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ آپ کے دل کی آواز اور جو کچھ کہوں گا وہ آپ ہی کے دل کی آواز ہے.
ہم انفرادی طور پر کچھ کہنے کے عادی نہیں، ہم سب مل کر کہتے ہیں، اگرچہ ہمارا نام جماعت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے مجموع کو دیکھ کے کہا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تو ان کو سمجھتا ہے کہ مجمع ہے، نہیں، ان کے دل منتشر ہیں، ایک سے ایک کا دل نہیں ملتا ہے، ایک سے ایک کا دل بیدار ہے۔ ان مجموعوں کو دیکھ کے یہ نقیال کرنا کہ سب سے سب اس بہتری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ دن رات کا تجربہ ہے، دن رات کا تجربہ ہے۔ اگر کلمہ طیبہ پہ مل سکتے تو یہ ہنگامہ کیوں ہے، مصیبتیں کیوں ہیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کلمہ طیبہ پر دنیا باوجود اس دعوے کے کہ ہم جماعت کے ساتھ ہیں، مگر قلوبہم شتیٰ، دل الگ الگ ہے۔ اب رہا ہم مل گئے تو اس لیے مل گئے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس نے اسلام کے لیے اور کلمہ طیبہ کے لیے بنا کا کام کیا، قربانی کا کام کیا، جو بنا لا الہ بن گیا، ہم نے اس کے دامن کو تھاما۔ ہم نے اس کے دامن کو تھام لیا، اس لیے ہم متحد الفکر ہیں، متحد الخیال ہیں، متحد العقیدہ ہیں، اور اس طرح سے مل جل کر سوچتے ہیں۔ اور کیونکہ آپ سب مل کر نہیں بولتے، اس لیے آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کی ترجمانی کروں۔ تو وہ ترجمانی کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اسلام کی تاریخ کچھ اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہے۔ شاید اسی کا اندازہ پنجاب یونیورسٹی نے کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں کے اخبارات میں انہوں نے نصاب سے تاریخ اسلام کو خارج کیا، اور تاریخ اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر جماعت اسلامی نے پروسیس کیا 72 سے کہ صاحب اس پرچے کو آپ خارج نہیں کر سکتے۔ ہم اس پروسیس میں شریک ہیں، ہم اس پروسیس میں شاید ہیں۔ تاریخ اسلام کے پرچے کو تو آپ کو نکالنا نہیں چاہیے تھا، ہماری تحریروں کا مقصد یہ نہیں ہے تاریخ اسلام کے پرچے نکالنا۔ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتلا کے چلیں کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ تو ہم ان طلباء کے پروسیس میں شریک ہیں جو 72 سے جنہوں نے ریزولوشن پاس کیا، اور اخبارات میں آپ کو آیا، آپ نے دیکھا ہوگا ریزولوشن کیا تاریخ اسلام کو آپ نصاب میں رکھیں، مگر صحیح مواد کے ساتھ رکھیں، جو انہوں نے لکھا ہے ریزولوشن میں صحیح مواد کے ساتھ رکھیں۔ تو ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ بڑے زندگی سے قلم تاریخ اسلام کو نصاب سے نکال دینا بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ مسلمانوں کی دولت ہے، یہ مسلمانوں کا عصر ہے، یہ مسلمانوں کے ارتقاء کا دور ہے، ہمت ہے، عقل صحیح ہے، ذوق فراواں ہے، تو بیٹھ کے تصفیہ کیجیے کہ ہم مسلم ہسٹری الگ کریں گے، اسلامک ہسٹری الگ کریں گے، مسلمانوں کی تاریخ الگ لکھیں گے، اسلام کی تاریخ الگ لکھیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں آپ مروان بن حکم کا حال لکھیں، عبد الملک بن مروان کا حال لکھیں، ولید بن عبد الملک کا حال لکھیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اسپین کا جانا لکھیں، اسپین سے واپس آنا لکھیں، کرناٹک کی کامیابیاں لکھیں، باقی میں آپ کا عمل درآمد لکھیں، اس کے بعد آپ یہ لکھیں کہ چائنا میں کیسے گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی تاریخ ہے۔
مگر جب اسلام کی تاریخ آپ پوچھیں گے تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، پہلے اس کو طے کریں۔ تو پہلی منزل یہ تو طے ہو گیا تھا نا، اسلام دین ہے، اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو آپ حکومت کی تاریخ نہیں لکھیں گے، آپ دین کی تاریخ لکھیں، آپ دین کی تاریخ لکھیں۔ اگر یہ دین کی تاریخ ہے تو آئیے اب میرے ساتھ سورہ زمر کلام مجید کا 39واں سورہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ اسلام سے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ، اس کو رب کی طرف سے نور ملتا ہے۔ کہ یہ دین کی تاریخ نہیں ہوگی، نور کی تاریخ۔ میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں عموماً یہ چاہتا ہوں کہ کہہ دوں، مگر کبھی کبھی یہ سمجھ کر کہ آپ کی مسلسل مصروفیتیں اور مسلسل توجہات اور یہ تصور کے معنی آنے والا دنیا کیا ہو، اس لیے گزرتے ہوئے دنیا پر کہیں بڑا سا بھی ایک غفلت کا گمان آ جائے تو اس وقت مجھے روک جانا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، یہ آیت افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ خدا جس کے سینے کو اسلام سے کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پاتا ہے، نور پاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ تاریخ نور کی تاریخ ہوگی۔ تو آپ کہاں سے چوک گئے؟ اس مندر سے آپ چوک گئے کہ یہ ظلمت کی تاریخ نہیں ہوگی، یہ اندھیرے کی تاریخ نہیں ہوگی۔ یہ نور اور ظلمت کا پتہ اس لیے ضروری تھا کہ نور ایک لفظ فزکس میں لائٹ کے معنی ہے، اور لائٹ پر مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ فزکس یعنی علم طبیعیات، میں علم طبیعیات والے نور پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے نور پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کے سینے کو خدا اسلام سے کھول دیتا ہے اس کو نور ملتا ہے، نور ملتا ہے۔ تو نور جس کو ملتا اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے اس روشنی میں کون کہاں ہے۔ اس کو نور ملتا، بھائی ہاتھ میں آپ چراغ لے کے چلیے، پتا چلے گا کہاں کیا چیز ہے۔ تو جس کو نور ملتا ہے تو یہ جانتا کون کہاں ہے۔ آپ ایک ہی سچ میں محمد بن عبداللہ کو اور مروان بن حکم کو لا کر دکھاتے ہیں۔ تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، آیت ختمی، وویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پھر ویل ہو جہنم کی آگ ہو ان کے لیے جن کے دلوں میں قساوت ہو۔ قاف سین الف واو سے، یعنی جن کے دل پتھر بن گئے، جن کے دل ثقیل ہو گئے، ویل ہے ان کے لیے۔ وویل للذین قاسیۃ، وویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان کے لیے ویل ہو کہ جن کے دل میں قساوت ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں، جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، ان کو تاریخ اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ جن کے دل میں قساوت خریدی ہے ان کو تاریخ اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ پہلے اسلام کو طے کیجیے، اسلام کو طے کیجیے، تاریخ اسلام سے پہلے تاریخ کو ڈیفائن کر دیجیے۔ تاریخ تو سب جانتے ہیں، اب اسلام کو ڈیفائن کیجیے، اسلام کو ڈیفائن کیجیے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ،
وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويل ہے ان کے لیے کہ دل کے دل میں خساوت ہے، سخاوت ہے، سختی ہے. ایک بڑا پتھر بنا ہوا ہے جن کا دل، وہ کھلی گمراہی میں. تو گمراہی تسلیم نہیں ہے، اسلام تسلیم ہے. گمراہی تسلیم نہیں ہے. تو اسلام کی تاریخ تسلیم کی تاریخ، تسلیم کی تاریخ ہے. تو تسلیم فقط یہی نہیں کہ چادر ہو کہ کوئی لگ جائے، مراقبے میں چلے جائے، ابل کے عالم میں رہے، صبح کے شام تک ایک سرور کی کیفیت رہے، ایک کیف رہے، اور یہ کہ تم کیا جانو کشٹ کے عالم میں لیتا ہوا ہوں. کشٹ کے عالم میں لیتا ہوا یہ بھی نہیں ہے اسلام. یہ بھی نہیں اسلام. اسلام کیا ہے؟ کوئی علی سے پوچھے. جا کے ماتل ہم سبن الاسلام نسبتا لم ينصبها احدا قبلی. آج اسلام کی وہ تعریف کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے اسلام کی یہ تعریف نہیں. اب فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الاقرار، الاقرار هو الاداء، الاداء هو العمل. تسلیم ہے، تسلیم تصدیق ہے. قیامت کا فرق ہے تسلیم و تصدیق. تسلیم فقط سر جھکانا ہے، تصدیق حق کو حق کہنا، باطل کو باطل. الاسلام ہوا تسلیم، التسلیم ہوا تصدیق. اب فقط تصدیق نہیں کہ ایک دن کہہ دیا، کسی جگہ پھنس کے کہہ دیا، نہیں تم سچ کہتے ہو، ہاں بات تو ہے، نہیں چلے گا. اب تصدیق ہوا الاقرار، یہ تقرر ہو، قرار ہو. قرار ہو، بے قراری نہ رہے، بے قراری نہ رہے. آپ کے پاس آئے اور آ کے کہیں قالو آمنا. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جائیں تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے. تو آپ نے دیکھا یہ تصدیق نہیں ہے، یہ بے قراری ہے، یہ اضطراب ہے، یہ بے چینی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ایسی منزل پر ارشاد فرمایا اسلام تسلیم ہے، تسلیم تصدیق ہے، تصدیق اقرار ہے. اور صرف زبان کے اقرار نہیں، فریضہ ادا ہو. فریضہ ادا ہو. اور ادائے فرض بیٹھنے سے نہیں ہوتا. الادا هو العمل، عمل کر کے دکھلاؤ، عمل کر کے دکھلاؤ. تو فقط فلسفیانہ فکر کام نہیں دے گی. آپ کے روزنامہ جنگ میں میں نے میرے دوست جمیل الدین علی کا نوٹ لیا، انہوں نے بھی یہ تعلیم کی کہ یہ سب ہے کہ اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ ہے. وہ اپنے فتاحات میں ایڈیٹوریل نوٹ کے بعد ہی انہوں نے لکھا، اور میری توجہ یہیں سے دلوائی ہوئی آتی کہ آفس سے کہ اخبار دیکھیے سناتے انہوں نے لکھا. اور وہ پھر اپنے دوسرے انداز میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے جو سیری ہے رواں ہیں، بڑے عجیب ہیں، ملک کے نامور شاعر ہیں، ان کا کیا کہنا. بہرحال انہوں نے اپنی فکر پیشی اور کہا میں مسلمانوں کی تاریخ کو بتاؤ سمجھتا ہوں، اسلامی تاریخ کو بتاؤ. لیکن میں چاہتا ہوں فقط اقرار نہ ہو.
دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. الادا ہوا العمل, الاسلام ہوا العمل. اسلام عمل ہے, عمل ہے, مراقبہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے جن کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکا دی جاتی, یہ نہیں ہے. یہ مارتے اور ممکن ہے وہ بڑے لوگوں کا درجہ ہے, وہ بڑے لوگوں کا مقام ہے. ہم لوگوں کے لیے جو تکلیف ہے وہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ الاسلام ہوا تسلیم, اور تسلیم ہوا تصدیق, اور تصدیق ہوا الاقرار, الاقرار والادا, الادا ہوا العمل. اسلام تو عمل کی منزل تک ارشاد ہوا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ, اس کو رب کی طرف سے نور ملتا, نور لے کے چلو, نور لے کے چلو. اپنوں کو پہچانو, بیگانوں کو پہچانو. دیکھو رہا کہاں ہے, دیکھو کہاں گرو گے, دیکھو کہاں ٹکراؤ گے, دیکھو کہاں دیوار ہے, دیکھو کس مقام پر راستہ صاف ہے, دیکھو کہاں کاٹے بکھرے ہوئے ہیں. نور ہے نا, اسلام نور ہے, اسلام نور ہے. اسلام بتلا رہا ہے کہ اس لحاظ سے اسلام پہلے دین ہے, امت دین. اب کا اسلام نور ہے تو وہ تاریخ دین بھی ہے, تاریخ نور. اور آگے اور ارشاد ہوا سورہ انعام, من یرید اللہ ان یہدیہ, جب ارادہ کرتا ہے تو کسی کی ہدایت ہو جائے. جب خدا ارادہ کرتا تو کسی کی ہدایت ہو جائے. یشرح صدرہ للاسلام, تو اس کے سینے کو اسلام سے کھول دے. سورہ انعام, من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام, جب خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی ہدایت پائے تو اس کے سینے کو اسلام سے کھول دے. شرح صدر آپریشن نہیں ہے, سینہ چاک کر کے کالا سنچا نکالنا نہیں. یہ شرح صدر ہے. شرح صدر کو سمجھنے کی کوشش کرو. بڑا کچھ آبادی ہے, بڑا کھلا ہوا دل ہے, اس کے معنی یہ سینے کو کاٹا نہیں ہے. علم مسئلہ لگا صدرت کی تفصیل میں لکھنے والے نے یہ لکھا, ملک آیا, سینے کو چاک کیا, دل کو نکالا, ایک کالا حصہ تھا, اس کو نکال کر چھوڑ. اب آپ سر ہے صدر ہو گئے, تمام تفصیلیں دے ڈالیے, تمام تفصیلیں دے ڈالیے. یہ نہیں کہ جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ کوئی نئی بات ہے, جائے نئی بات ہے ہر کتاب. تو ختمی مرتبت کے لیے شرح صدر ہے. علم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا. تو ایسا صدر اس لیے کہ پیغمبر کی ذات گرامی وہ ہے, ان صلاحی وہ نصرتی وہ محیایا وہ مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وذلک امرت ان اول المسلمین. پہلا مسلم ہے شرح صدر, پہلا مسلم شرح صدر. کائنات اگر سمو دی جائے, دل میں کون و مکان کو ڈال دیا جائے تو دل قبول کر. اگر مسئلہ کا صدرت سامنے سینے کو نہیں کھول دیا. اب سنیے سورہ انعام میں, من یرید اللہ ان یہدیہ, جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ کسی کی ہدایت کرو, یشرح صدرہ للاسلام, تو اس کے سینے کو اسلام سے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جس کے لیے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیا جائے, یجعل صدرہ ضیقا حرجا, اس کے سینے کو تنگ کرنا شروع کرتا ہے.
یجعل صدرہ ضیقا حرجا، ایسا معلوم ہو کہ جیسے کسی کو اونچائی پہ لے جا کے ایک مرتبہ پھینک دیا گیا، کأنما یصعد فی السماء، جیسے کسی کو اوپر لے جاتے ہیں. یعنی جب خدا چاہتا ہے ہدایت کرے تو سینہ کھول دے. اسلام جب خدا چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے سینے کا تنگ کرتا ہے. ارے کیا تنگی دل ہے، جو قدر تنگ انسان ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ قدر تنگ ہے، کہ قدر تنگ ہے، اس کا نقطۂ نگاہ تو نفس بھی تنگی کرتا ہے، سینہ بھی تنگ ہے، دل میں بھی جگہ نہیں ہے. ایک یاد رہا ہم نے اس کو گمراہی میں چھوڑ دیا، یہ قبول ہی نہیں کرتا، اس میں اب جگہ نہیں ہے، بڑی باتوں کو لینے کی جگہ نہیں ہے. اسلام میں بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی بڑی باتیں آتی ہیں. اسلام زمانہ مکان کو گھیر لیتا ہے. اسلام ٹائم اینڈ اسپیس کو کیپچر کرتا ہے. کسی کو سینے میں اگر اسلام گنجائش ہو تو آئے اسلام کی بات. من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح رحیل الاسلام، جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں ہدایت کرے اس کے سینے پر اسلام کو کھول دیتا ہے. وہ من یرد ان یضلہ، تو جب یہ ارادہ کرتا ہے کسی کو گمراہی میں چھوڑ، یجعل صدرہ ضیقا، تنگ کا تجزیہ، تنگ حرجا، حارج ہو جاتا ہے. کان نواز یصعد فی السماء، آئے تکبیر کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طرح سے خدا نجاستوں کو داخل کرتا ہے ان لوگوں میں کہ وہ ایمان نہیں ہے. کو بدلنا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح سے خدا نجاست کو قرار دیتا ہے ان لوگوں پر جو صاحبان ایمان نہیں ہے، جن کے سینے کو کھول دیا وہاں ہدایت ہے. اسلام سے کھولا تو اسلام ہدایت ہے. اسلام تاریخ دین ہے، تاریخ نور ہے، تاریخ ہدایت. اب تیسری منزل پر آئے، تاریخ دین، تاریخ نور، تاریخ، اور اس کی ضد پر بے دینی، ظلمت، ضلالت، یعنی گمراہی. میں یہی یضلہ فقط یہی نہیں، ایک اور زندہ وہ یجعل اللہ الرجس کذالک، اسی طرح سے یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. خدا نجاست کو قرار دیتا ہے ان لوگوں کو. انہیں آیت کا سلسلہ ہے کہ جس سے سینے کو تنگ کرتا ہے وہاں نجاست آتی ہے. تو اسلام کی تاریخ طہارت کی تاریخ ہے، نجاست کی تاریخ. اب کتنی باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی. اسلام کی تاریخ دین کی تاریخ، لازمی اسلام کی تاریخ نور کی تاریخ، اندھیرے کی تاریخ. اسلام کی تاریخ ہدایت کی تاریخ ہے، ضلالت کی تاریخ. اسلام کی تاریخ طہارت کی تاریخ ہے، نجاست. اس طرح سے اب آئیے اس منزل پر کہ جہاں یہ دیکھنا کہ تاریخ کا لکھنے والے اب کس طرح سے فرق پیدا کریں گے، کس طرح سے فرق پیدا کریں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں. تو بہت سی چیزیں جو اسلام نہیں ہے اس کو اس دور میں شامل کرنا پڑے گا. میں توجہ کا محتاج ہوں، اس دور میں شامل کرنا پڑے گا. یا اسلام کو پہچانوانے کے لیے ذات واجب نے مزاحمتوں کو سامنے رکھا ہو کہ ان کو دیکھ کر پہچانو اسلام کیا ہے.
یقیناً یعنی آپ کو معلوم ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ قرآن ہی کی روشنی ہے، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ کا ماقص قرآن ہے، ماقص قرآن ہے، جہاں جہاں لگ اسلام آ رہا ہے آیتیں پڑھ رہا ہوں تو پتا چلا کہ اسلام کی تاریخ کے ایک حصے میں ان امور کو بھی رکھنا پڑے گا جس کو قرآن نے رکھا، قرآن نے جس کو رکھا اس کو رکھنا پڑے گا۔ یعنی صرف قرآن نے اللہ 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 نہیں رکھا، قرآن نے لا الہ بھی رکھا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ پر بھی لازم ہے، اس طرح اب ہم تاریخ اسلام کی تدوین کرتے ہوئے سورہ توبہ پہ پڑھا، سورہ مائدہ پہ پڑھا تو یہاں کوئی بھی پریشانی نہیں، کوئی بھی پریشانی نہیں، اس لیے کہ ایک ہی سلسلے میں ایک شرط لگا کے ایک ایسی بات کہی کہ اب ہم حیران ہو گئے کہ اس شرط کو رکھیں کہ نہ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اب تم میں سے جو مرتد ہو جائے، اے صاحبان ایمان، ذرا ملایا فرمائی یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اگر تم اکڑ کے مرتد ہو جاؤ، غرور کے عالم میں منہ پھیر لو، تکبر کے عالم میں اگر دین کو چھوڑ دو تو اللہ ڈرتا نہیں ہے۔ یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا قوم بلائے گا یحبہم ویحبونہ، وہ قوم خدا سے محبت کرتی ہوگی، خدا اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ تاریخ اسلام نام ہے اس قوم کی تاریخ کا، اس قوم کی تاریخ کا جس سے خدا کو محبت ہو، جو خدا سے محبت رکھے، اور اگر پوری قوم ابھی پہچانی نہیں جاتی تو بخاری سے پوچھو کہ علم جیسے وقت جانا ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ جب سامنے ایمان والے ہیں گردن جھکا دیں، جب کافر ہیں اس کو سربلند ہو، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والی قوم، لا یخافون لومۃ لائم، تمہیں ملامت کرنے والے کی ملامت ان کو ڈرا نہیں سکتی۔ اور صاحبان ایمان، اگر تم مرتد ہو جائے اس قوم کو کر نہیں لاؤں گا جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، یہ باتیں آ رہے، اس قوم کو لاؤں گا جس سے مجھ سے محبت ہو، جس کو محبت ہو۔ بڑی
بھی منزل آ گئی. ایک سال کو جاتی ہے اگر تم مرتد ہو جاؤ تو یہ نہیں کہا ہم بھی نماز پڑھنے والوں کو لائیں گے, ہم بھی روزہ رکھنے والوں کو لائیں گے, ہم بھی حج کرنے والوں کو لائیں گے. تو یہ تیری بڑی ہو جاتی, کبھی ہو جاتی. ہم بھی خیرات دینے والوں کو لائیں گے, ہم بھی سخاوت کرنے والوں کو لائیں گے, اور ہم بھی تہجد پڑھنے والوں کو لائیں گے. نہیں, سب کا خلاصہ کر دیا. ہم ان سے محبت رکھیں گے بہت بڑی بات. ہم ان سے محبت رکھیں گے. اب قرآن مجید کے سلسلے کو دیکھ ڈالیے, خدا کو کس سے محبت نہیں ہے. اللہ کا کس سے محبت نہیں رکھتا. تو اب یہ اللہ بھائی تقریر ہو جائے گی کہ ان تمام آیتوں سے نکالا جائے کہ جیسے اللہ لا يحب المسرفین, خدا اخلاص کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا, خدا ظلم کرنے والوں کو دوست ہے, خدا فاسقین کو دوست ہے. تو اس طرح سے مطلب یہ کہ جب خدا کو وہ دوست رکھیں اور خدا ان کو دوست رکھیں. یہ دوست یہ لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں. خدا کو جن سے محبت ہو اور ان کو خدا سے محبت ہو, اس سے مانے یہ ساری بندگیاں آ گئی, ساری بندگیاں آ گئی. اس کے بعد کہا کہ جب مومن آئے تو سر جھکا دے, جب کافر آئے تو سر بلند ہو. اللہ کی راہ میں جہاد کریں, یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم. صرف ملامت کرنے والے کی ملامت ان کو ڈرا نہ سکے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے دیتا ہے, وہ واسع ہے, علیم ہے. پہچانا کون ہے؟ یہ کون ہے پہچانا؟ آج کا سلسلہ دیکھیے سورہ مائدہ کی. یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. نازل ہو رہا ہے قلوب مومنین پر مائدہ نازل ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آیت کو تفصیل کہنے ہی اور آگے جب یہ کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں. یہ مکانوں پر لکھے ہوئے فضل رب کا ذکر نہیں ہے. یہ مکانوں پہ لکھا ہوا فضل رب ہے نا, حاجہ من فضل ربی. یہ بولتے جانے کا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء نصیحت کے ساتھ. واللہ واسع علیم اتنی باتیں ہوں تو ہم چاہیں. فضل الہی یہاں ہے. کافروں کے سامنے اکڑو, مومنین کے سامنے متواضع ہو جاؤ, جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. ملامت کرنے والوں کی ملامت تم کو ڈرا نہ سکے. مرتدین کے مقابل میں آ جاؤ کہ جب فضل الہی آئے. یہ سوچتے
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مجھے مانا کرنے کی ضرورت نہیں. اجنبی دوست پریشان نہ ہو, عادت ہو گئی ہے آیتوں کو سنتے سنتے. میرے سننے والوں کو ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد وہ معیت ولی اللہ ورسولہ اب ختم ہو رہی ہے. اور جو اب اللہ سے محبت رکھے, وہ رسول اور اس کے رسول سے محبت رکھے, والذین آمنوا اور صاحبان ایمان سے محبت رکھے, فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہ ہے اللہ کا لشکر جو غلبہ پاتا ہے. تو اسلام کی تاریخ اللہ کے لشکر کی تاریخ ہے. حزب الہی کی تاریخ ہے, اسلام کی تاریخ حزب شیطان کی نہیں. اس لیے کہ ان کا بھی ایک سلسلہ آ رہا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, وہ بھی اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں کہ تعداد بڑھاتے جاؤ. وہ تعداد میں کمی نہیں ہے, تعداد میں کمی نہیں. آپ تک تو معلوم نہیں, تقریریں سنتے سنتے آپ کو آیتیں یاد ہو گئی. جب اس نے کہا تھا قسم کھاتے سبے عزت کا تیری عزت کی قسم یہ جیون نہیں اجمعین, ان سب کو بہکاؤں گا. جس دن عزت کی قلم لائی تھی اس دن قاعدہ پروردگار فقط یہی جبر سے عالم نے لکھی, دل گزار کہہ رہا تھا, دل گزار کہہ رہا تھا. اس کے ساتھ تاریخ لکھوا رہی تھی, جبر تاریخ لکھوا رہی تھی. اور پھر ملوکیت کی تاریخ, شاہی کی تاریخ کام میں جو پھر اپنا مرتبہ جمہور سے فیصلہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا کے اپنے اوپر نکالا. پسند کرو گے نہیں, اب نہیں پسند کرتے, اب نہیں پسند. ملوکیت بہتر نہیں جا رہا تھا, تاریخ لکھی, مگر جمہور طے کر لیا کہ اب بنا لیں گے اپنا پاس کر, کہ اس کے بعد اس کا بیٹا پاس کر. کیا کرو گے؟ اور یہ کسی کو بنانا بھی ہوگا تو لکھوا لیں گے, خبردار بیٹا نہ آئے. تو امام حسن کے سلح لانے کو پریشانی سے کیوں جاتا ہے؟ سلح لانے میں روکا تھا سلسلے کو, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد سوتا نہ. یہ وہ منزل تھی کہ جہاں ظاہر ہے سلسلہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ ان امور کا ارادہ کر دیا جائے جن کو آج آپ نے کہا. اسلام کی تاریخ دین کی تاریخ, بے دینی کی, نور کی تاریخ, ظلمت کی, ہدایت کی تاریخ, ضلالت کی, شرف صدر کی تاریخ ہے, جیت صدر کی. اسلام کی تاریخ انقباض کی تاریخ نہیں ہے, محبت الہی. اسلام کی تاریخ جہاد کی تاریخ ہے, گھر میں بیٹھ رہنے کی تاریخ ہے. اسلام کی تاریخ جہاد کی تاریخ, اور جہاد کی منزل پر اللہ اللہ یہ پورا سیرے رہ گا. میں کیا کروں, کبھی کبھی افسوس کرتا ہوں کہ اپنے حدود سے آگے بڑھتا ہوں آپ کو روکتے ہوئے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کیوں وقت لیا جائے, اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ 2 دن اور رہتا.
معلوم نہیں کہ موضوع کا حق بھی ادا ہو کہ نہیں. بہرحال سلسلہ کلام تو جاری رہے گا. ابھی تو کتاب کا بحث ہے. اس کے آگے آنے والی مجلسوں میں سنت رسول کا بحث ہے. ابھی تو ہم نے یہ بتایا کہ کتاب ماخذ ہے اسلام کی تاریخ کا. اس کے بعد بتائیں گے کہ اسوہ رسول ماخذ ہے. وہ آنے والی تحریروں میں دیکھی ہے توفیق الہی اللہ. اب ہم کر رہا تھا جہاد کی منزل سورہ احزاب سامنے ہے. سورہ احزاب چلائے نبی کا 33واں سورہ ہے. اللہ ایک مرتبہ ارشاد ہوتا ہے فوجیں آ رہی تھیں اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے دشمن کی فوجیں جمع ہو رہی تھیں. احزاب خندق کی لڑائی قیامت کی لڑائی. قیامت کی لڑائی ابو سفیان ملا ہوا یہودی ملے ہوئے سارا عرب ملا ہوا سب یونائٹڈ فرانس لے کر سب مل کر آئے تھے اور رسول اکیلے تھے اور اطراف سب لوگ بیٹھے اور بار بار دشمن کی فوجوں کی زیادتی کو دیکھ. اور اس وقت ارشاد ہو رہا کہ ایسا ہو رہا تھا کہ تقتل المؤمن والزلزل زلزالا شديدا. یہ وہ منزل تھی کہ صاحبان ایمان کے دلوں کا امتحان دیا جا رہا تھا اور دلوں میں زلزلے ہو رہے تھے. والزلزل زلزالا شديدا. لگا القلوب الحناجر کلیجے منہ تک آ گئے تھے. صاحبان ایمان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے. صاحبان ایمان کا امتحان لیا جا رہا تھا. زلزلے پہ زلزلہ آ رہا. ينظرون إليه پوری طرح دھول کے دیکھ رہے. تدور أعينهم پتلیاں پھرا رہے تھے. گول بار بار پتلیاں پھر رہی تھی. تدور دور کر رہی تھی. ينظرون إليه کوئی طرف دیکھ رہے تھے فوج آ رہی ہے. کوئی طرف دیکھ رہے ہیں. تدور أعينهم ایسے كالذي يقطع عليهم الموت جیسے موت سے غشی آ رہی. یہ عالم کا انسان لاؤ کہ قیامت کی لڑائی کی ہونا تقتل المؤمنین وزلزلوا زلزالا شدیدا. اور جب انہوں نے فوج کو دیکھا, فوج یعنی جنگ کو دیکھا, لگل قلوب الحناجر کلیجے منہ سے آ گئے. اور ایسے موقع پر ينظرون إليه پوری طرح دیکھا پتلیاں پھرا رہے. کلذی یقطع علیہم الموت ایسا ماننا موت کی خوشی ہے. موت کی خوشی آ گئی ہے. اور خیر اب اس کے بعد جو کچھ ہوا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ مگر جب وہ لڑائی ختم ہو گئی فَيَقُولُكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشَقَّةً عَلَى الْخَيْرِ تو دوڑ کے تیرے پاس آؤ. اللہ کے رسول آپ نے دیکھا ہم نے کیسے روک سکتا تھا. ہم کس کو شہید ہو گئے ہوئے تھے. ہم کس طرح سے آپ کو بتا رہے تھے. اللہ کے رسول میں وہ کس کو ہٹا تھا تو اس لیے ہٹا تھا کچھ نہیں سے دشمنوں کو خود تک نہ دیکھا. ترجمہ تو یہ دے گا فَيَقُولُكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اس سے مل کر زبان چلا رہے تھے جیسی کہ ہنسی کیسی ہے. بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ہنسی کی بات زبان کیسے چل رہی تھی. تو ہم نے کیا کیا, ہم کتنی دور سے دیکھا. لیکن جب تک جنگ تھی تدور أعينهم پتلیاں پھر رہی تھی. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
اور جب جنگ ختم ہو گئی تو وقوف میں ہدا گئی اسے ختم الخیر تو تیرے بعد دوڑ اب زبان ہلا رہے اس کے بعد کا جملہ اچھے ختم الخیر ہے وہ جو مال غنیمت جمع ہوا تھا بس اس سے نظر اس سے نظر تو اللہ کے رسول ہم نے کیسے مدد کی آپ کی ہم کیسے ساتھ رہے اچھے ختم الخیر ادھر نگاہ ہے ادھر ہے اچھے ختم الخیر اس زمیندار اور ایک بہت بڑے جاگیردار نے اپنے سالگرہ کے موقع پر اپنے شاعر دربار سے کہا ہمارا قصیدہ تیار نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ قصیدہ چاہیے دعا ہے اور دعا یہ ہے خوش رہے یوں تو خوش رہے ہر سال گرا سے ہاں یوں تو خوش رہے ہر سال گرا سے یا اسی بات سے کچھ کھول مال گرا سے اسی بات سے کچھ کھول ذرا مال ذرا سے اچھے ختم الخیر اچھے ختم الخیر نگاہ ادھر جمی ہوئی مجھے دے دو رسول دے دو اس کے ساتھ تقریر کا اختتام کہ ارشاد ہوا وما نقم یہ لوگ غصے میں نہیں یہ لوگ غصے میں نہیں الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ مگر جب خدا اس کے رسول نے اپنے فضل سے دولت مند بنا دیا تو جب کس سے بگڑ جب خدا اور رسول نے دولت مند بنا دیا تاریخ اسلام کا یہ ورق اسلام کی تاریخ کا مسلمان میں اسلام کی تاریخ کا یہ ورق عجیب و غریب ہوگا کہ ہر جنگ میں کتنا مال بتا بڑا دلچسپ رکھو بڑا دلچسپ رکھو کتنا تو نقم انتقام نہیں دیا مگر اور اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ خدا اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ان کو دولت مند کر دیا جو کچھ لے سکتے تھے لے سکتے جو کچھ لے سکتے تھے لے سکتے اور ایسی منزل پر دولت مند بھی ہوئے غنی بھی کہلا مورخوں کو بھی خرید لیا اغنیا بھی بنے آپ انہیں ایک بات اور سننا دیجیے ایک لفظوں کی حد تک جب کبھی ہم کو لفظ استعمال کریں تو خدا رسول بلا ہے کہ ہم تاریخ کو بڑی وضاحت سے دیں بڑی وضاحت سے اور ملٹری ریزرویشن نہیں ہے یعنی مطلب یہ کوئی صفت استعمال کریں کسی اور کا خیال ذہن میں ہے ایسا نہیں ہے سارے مسلمان دولت مند ہو چکے سارے مسلمان غنی ہو چکے عبدالرحمن بن عوف کی دولت کا ٹھکانا نہیں تھا شادی کی ابھی نقاش اور قصر حقیق انہوں نے بنوایا تھا فرصت چاہیے کہ کون کتنی دولت ہے تو اسی طرح سے مورخ کا قلم بھی چلتا تھا مورخ کا قلم بھی چلتا تھا تاریخ فقط تاریخ نہیں اللہ کے رسول نے آپ کے لیے تو یہ کہا تھا اللہ کے رسول نے تو آپ کے لیے سب کچھ صحیح سب کچھ صحیح دنیا کی ساری باتیں صحیح دنیا کی ساری وجاہتیں صحیح دنیا کا سارا مال صحیح ساری غنیمتیں صحیح
مگر کیا دنیا اس بات کو بھلا دے گی کہ جس وقت کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا، جس وقت کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا، تو پورے عرب میں ایک ہی عورت تھی جس نے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا مٹا دے میرا مال. میں یہ تاریخ کیا بیان کروں؟ حضرت حفیظہ جب دولت مند تھے تو کسی کی مدال نہیں تھی کہ حضرت حفیظہ کے مقابلے میں اپنی دولت کا اعلان کرے. معمولی کاروبار کیا کر کے دیکھا، بہت معمولی کام، بہت سخت قسم کے کام کیا کرتے. حفیظہ بڑے گھرانے کی عورت، قافلہ جب چلتا کاروبار تجارت تو شہر والے، گاؤں والے، ہریے والے، راستے والے دیکھنے کو جمع ہوتے. اتنے غلام تھا، اتنے نگہبان تھا، اتنے حراس نگرانی کرنے والے قافلے کے ساتھ ہوتا. ایسی دولت حفیظہ میں یہ لگا اللہ کے رسول صدقہ ہے، یہ کچھ کا صدقہ ہے، لے لو. حفیظہ کی دولت اسلام کے کام آئی. برسوں حفیظہ نے روٹی کھلائی ہے کلمہ گوئوں کو، برسوں روٹی کھلائی ہے حفیظہ نے کلمہ پڑھنے والوں کو. حفیظہ بیوی کیا کہیں. اور جب پہلی مسلم عورت کا جنازہ جہود کے قبرستان میں لے کر رسول پہنچے مکے میں تو مسلسل آنکھوں سے آنسو ڈالے. حفیظہ بیوی مر گئی. حفیظہ بیوی مر گئی تو اس حالت میں مر گئی کہ گھر کا کام خود کر رہی، برتن خود دھوتی، کھانا خود پکاتی، کپڑے اپنے اور رسول کے دھوتی. یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا. اور جب رسول گھر میں واپس آئے تو 5 برس کی بیٹی فاطمہ گھر میں تھی. اب وہی بیٹی بھائی ہے، وہی بیٹی کھانا بنائے، وہی بیٹی باپ تبلیغ کے کام سے تھک کے آئے اور باپ کے چہرے پر یا پشت اقدس پر اونچی علاجت ہو تو پانی لاتے دھوئے، دسترخوان بچھائے اور پھر عبادت کے مسلح پہ جا کے دے جائے ایک بے کسوں کے والی، بے والیوں کے والی میرے باپ کو بچا لے. ارے کم از کم ماں کی لی ہوئی دولت کا مسلمان خیال کرتے ہیں اور کہتے زہرا اگر کہ تمہارا حق نہیں مگر حفیظہ نے اتنا احسان کیا ہے لے لو. آپ نے دیکھا اور یہ تو لیا جاتا ہے مگر اس کے بعد انسان یاد نہیں رکھتا. یاد کبھی بھی اکثر اہنسا کوئی نہیں، ان کی اکثریت میں کوئی شکر گزار نہیں آئے گی. حفیظہ کی بیٹی فاقے کرنے لگی. حفیظہ کے گھر میں فاقے ہونے لگے. زمانہ گزرا، یہ بھی وقت گزرا اور اس بیٹی کو جو تمام مسلمانوں کی تاریخ ہے واحد اولاد تھی جو زندہ رہ گئی تھی. کسی سے بات کوئی اور بیوی تو نہیں تھی نا، کوئی اور بیوی تو نہیں تھی نا. ممکن ہے پہلے ہو کچھ وہ اس سے کبھی اور گفتگو ہوگی، مگر جب فدق کا حق مانگا اور اگر کوئی اور زندہ رہتی تو کہنے والا یہ نہیں کہتا تم اکیلی چاہو تو بیٹیاں ہو رہا ہے.
پیدا نہیں کیا کہ میری ماں کی اتنی دولت، کبھی باپ سے نہیں کہا میری ماں کا اتنا مال، اتنا بڑا کاروبار تجارت، کچھ نہیں کہا۔ 30 کے بچوں کو پالا، 30 کے بچوں کو پالا۔ کبھی کبھی آٹا باہر سے منگوا لیتی، بچوں کو کھلانا چاہتی، اور اگر فقیر آ کے پکارتا وہ بھی دے دے، جاؤ لے لو۔ یہ تھا زہرا کا گھرانہ۔ مگر ایک بات تھی، فاطمہ کو خیال تھا اپنے بچوں کا، بڑی محنت کی اپنے بچوں کے لیے۔ باپ کو تو کھو چکی تھی، شوہر کے مسائل دیکھ چکی تھی، مرتے وقت شوہر دیکھنا کہا یا آئی جب تمہارے گھر آئی وہ دولت مل آئی، اللہ کے گھر جا رہی ہوں کوئی دولت ہو نہیں جا رہی، یا آئی میری ساری دولت یہ 2 بیٹے 2 بیٹی، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یا بلا جان کوئی ان کو تماشا نہ مارے۔ گزرا زمانہ گزرا، سیدہ نے بڑی محنت سے ان بچوں کو پالا، وہ بچے بڑے ہوئے۔ کل کی بات یاد ہے آپ کو میری تقریر کا آخری جملہ؟ وہی زینب آئے اور کبھی نہر کو دیکھا، کبھی بھائی کی لاش کو دیکھا، آتے نہیں ہوتا ہے، اب باپ اب بہن کو سوار نہیں کرتے۔ کبھی ختم ہوئی، رحمت نہیں دوں گا، مقتل حسین کے الفاظ جو ہیں بہت توجہ دیکھیے۔ بنی ہاشم میں، انصار میں، حسین کے احباب میں جتنے ساتھ تھے نا، اس میں 64 بیویاں ایسی تھی، 64 جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، 64 بیویاں جب کربلا سے چلے ہیں، 64 ایسی بیویاں تھی کہ جن کے گودیوں میں شیرخوار بچے تھے، اور جب قافلہ شام پہنچا تو ناکے اتنے تیز دوڑائے گئے کہ فقط 20 بیویوں کے بچے باقی رہ گئے۔ یا 44 بچے ایسے تھے کہ ناکے تیز دوڑ سے یہ بچے ماں کی گود سے اچھل گئے، ماں پکارتی یا علی میرا بچہ، یا علی میرا بچہ، قافلہ رکتا نہیں۔ کیا معذرت ہے، کیا اپولوجی ہے، کیا اعتذار ہے؟ ماں نے اپنے بچے کھو دیے، فقط کربلا کی زمین کا نہیں، کربلا کے شام تک چھوٹی چھوٹی 40-44 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلے میں جانے والی عورتوں کے بچے ہو گئی۔ جب مدینہ ملک کا قافلہ واپس آیا تو ایک شیر ہے وہ تو ان کو سنتا، وہ شیر آپ سنیے، وہ شیر یہ تھا کہ خرجنا ملتا دل اہلی کا جمع مدینہ، جب ہم یہاں سے نکلے تھے تو ہماری بیٹیاں آباد تھی، ہماری بیٹیاں بھری ہوئی تھی، رجانا بلا رجال ولا بنیا، مدینہ جب ہم